آج ہم گزشتہ 7 اپریل کی آل پارٹیز کانفرنس جو جماعت اسلامی کے سربراہ خان صاحب کی قیادت میں لاہور ہوٹل میں ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں آج کی کال میں یہاں ہم تمام کسان تنظیمیں اور تمام جماعتوں کے کسان بھی یہاں قیادت لیے کسانوں کی بھرپور تعداد کے ساتھ یہاں پہ شریک ہیں۔ آج ہم یہاں پہ سراپا احتجاج ہے کہ گزشتہ 6-7 فصلوں سے جس کے اندر گندم، گنا، جو، سرسوں، کپاس اور سبزیاں، تمام فصلوں کے اندر پے در پے نقصان اٹھانے کے بعد ہم ابھی اپنے پچھلے قرضوں میں سے نہیں نکل سکے، اور ان ظالم حکمرانوں نے پچھلی دفعہ جو وعدہ کیا تھا 3900 روپے میں گندم خرید کرنے کا، ہم سے ایک دانہ بھی خرید نہیں کیا۔ ہماری بچیاں شادی کے لیے، بیانے کے لیے گھروں میں بیٹھی ہیں، ہماری بیٹوات کی زیورات بک چکے ہیں، ہم قرضے کے بوجھ تلے ہیں۔ ہمیں دوبارہ میڈم مریم نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم سے گندم خریدیں گی یا کم از کم ہمیں نقصان نہیں ہونے دیں گی۔ ان کے اس وعدے پہ ہماری پسری نہیں تھی دوبارہ فصل اگانے کی، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس اخراجات برداشت کرنے کے لیے فنڈز نہیں تھے۔ اس کے باوجود تنگ ہو کر ہم نے اس صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کیا اور ان کے کہنے پر گندم دوبارہ اگائی۔ آج ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب بجائے ہم سے گندم خرید کرنے کے دوبارہ $1 ارب کی باہر سے منگوانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ IMF کے پروگرام کی وجہ سے ہم آپ سے گندم خرید نہیں کر سکتے، اور یہ حکومتی نااہلی صرف کسانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آج اس حکومت کے خلاف ہر محکمہ سراپا احتجاج ہے۔ آپ اس حادثہ کو دیکھ لیں تو یہ گورنمنٹ سکول بیچنے کے در پر ہے۔ آپ اگر ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، صحت کے حالات کو دیکھ لیں تو ہسپتالوں کی نجکاری پہ حکومت ڈٹی ہوئی ہے، اور تمام گرینڈ ہیلتھ الائنس والے سراپا احتجاج ہے۔ آج بھی وہ گزشتہ 1 ہفتے سے یہاں پر مال روڈ پر لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطالبات لیے۔ اس کے علاوہ پاسکو والے کسانوں کا محکمہ تھا جس سے گندم خریدنی تھی، وہ پاسکو کو بھی نجکاری کرنے پہ در پہ ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حکومتوں کا یہی کام ہے کہ انہوں نے تمام اداروں کو بیچ ڈالنا ہے؟ اگر اسی طرح پرائیویٹائز کرنا تھا تو کیوں نہ آپ کی حکومت کو پرائیویٹائز کیا جائے، کیوں نہ آپ کو کسی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ آپ اسے چلانے کے قابل نہیں۔ آج ہم کسان بورڈ کے پلیٹ فارم سے کسان اتحاد اور تمام تنظیمیں حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری گندم کم از کم 4000 کی خریدیں۔ آپ اگر سمجھتی ہیں ہم بلیک میلر ہیں، ہم مافیا ہیں، ہم بلیک میلر نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر ہمارا کاسٹ نکالیں، ہماری لاگت چیک کریں کہ ہمارے اخراجات کتنے ہیں۔ آپ نے بجلی، ادویات، کھادے، ہر چیز اتنی مہنگی کر رکھی ہے، اس لاگت کے ساتھ ہم یہ بالکل 2200-2300 میں بیچنے کے قابل نہیں ہیں۔ پچھلے خسارے سے ہم نکل نہیں سکے، کسانوں کی فصل پک چکی ہے لیکن کٹائی کے اخراجات نہیں ہیں، ہماری فصلیں ابھی اپنے کھیتوں کے اندر لگی ہوئی ہیں، ہم کاٹنے کی پوزیشن میں نہیں۔ خدا را کو اچھا اعلان کریں تاکہ پورے ملک کے کسان جو اس پورے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کو کوئی سہارا ملے، ہمیں سہارا ملے گا تو اس ملک کا نظام چلے گا، ہماری مارکیٹیں آباد ہوگی، یہ حکومت چل سکے گی۔ اگر کسان کو اسی طرح سے بھوکا مارا جائے گا تو یہاں پہ نعوذ باللہ ایک دن ایسا دن آئے گا کہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ یہاں پہ جنم لے گا، پھر اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہوگی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہم سے باز آئے اور ہمارے حال پہ رحم کریں، ہمارے ساتھ بیٹھے۔ آپ کی معاملے خصوصی برائے گندم سلمہ بٹ صاحبہ اتنی بے شرمی کے ساتھ ٹی وی پہ آ کے کہتی ہے کہ ہمیں تو کسان کو ملا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ اگر کسانوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم تک آتے، ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے کہا میڈم مریم نواز سے ہمیں ملنا ہے، ہمیں ملوائے۔ انہوں نے کہا وہ تو 10 روز کے لیے ملک سے باہر جا چکی ہے۔ آج اس ملک کا
इस पूरी कौम के बच्चे बेटे यहाँ पे सड़कों पर हर जिला के अंदर सरापा एहतजाज है। और इस पंजाब की जिसे मां बनने का शौक है वो हुक्मरान बाहर अय्याशी के लिए गई हुई है। अगर उनसे ये हुकूमत नहीं चलती हम किसानों के हवाले कर दें, हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाकर दिखाएंगे। हमारा मुकदमा लड़ने के लिए कोई और मैदान में नहीं आया। ये तमाम इदारे जो आज